السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں سے میں بزی چل رہی ہوں، تو صحیح سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں، بس جتنی بھی بنا پاتی ہوں وہ میں اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ شارٹ ویڈیوز میں بنا لیتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کی ویڈیو میں ضرور واچ کرتی ہوں۔ جب میں آپ لوگوں کی ویڈیو واچ کر رہی تھی 2 دن پہلے، تو میں نے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، یہ ایک لڑکی ہے، بہت معصوم سی، بہت پیاری سی کم عمر لڑکی ہے۔ لڑکی تو نہیں، اب تو خیر یہ عورت ہو گئی ہیں، لیکن ہے تو لڑکی کی ایج کی، تو اس لیے میں اسے لڑکی کہہ رہی ہوں۔ یہ میریڈ ہے، اس کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے، 2 بیٹے ہیں، اور اس کی ویڈیو میرے نظروں کے سامنے سے گزری۔ یہ کافی عرصے سے اپنے یوٹیوب پہ، انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ بھی شاید انہوں نے اپنے وہ ویڈیوز بنائی ہیں، میک اپ سکھاتی ہیں اور کوکنگ بھی کرتی ہیں، اپنے ولاگز بناتی ہیں۔ لیکن ان پر میں کیوں بنا رہی ہوں ویڈیو، اور ان جیسی خواتین کے اوپر میں اپنی یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ میں نے 2 دن پہلے ان کی ویڈیو دیکھی کہ ان کے ہسبینڈ دوسری شادی کر رہے ہیں، تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے جا کے دیکھا، ویڈیو دیکھی، پھر سارا میں نے 1 دیکھی، پھر 2 دیکھی، پھر 3 دیکھی۔ حالانکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، آپ لوگوں کی ویڈیو واچ کرنے کا ٹائم تھا اس وقت، تو لیکن میں نے خیر ان کو ٹائم دیا، پھر میں نے ویڈیوز دیکھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، یہ اتنی پیاری سی، اتنی کم عمر لڑکی ہے، اور اس کے 3 بچے بھی ہو گئے ہیں۔ یہ پنجاب کی رہنے والی ہیں، اور ان کی گاؤں میں ہی شادی ہوئی تھی، پھر یہ کراچی شفٹ ہو گئے یہ لوگ، دونوں میاں بیوی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی شادی خیر ان کے ہسبینڈ نے پسند ہی کی تھی ان کو، اور اچانک ان کی شادی ہوئی تھی، پھر یہ کراچی آ گئیں، اور ان کے ہسبینڈ کی پہلے منگنی ہو چکی تھی، تو ان سے، ان کی فیانسی سے وہ رہ چکی ہے، جو دوسری شادی ان کے ہسبینڈ کر رہے ہیں، تو وہ فیانسی اسے اپنی فیانسی سے کر رہے ہیں دوسری شادی، تو ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ تو ان کے ہسبینڈ نے یہ ریزن دیا ہے کہ اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، تو اس لیے میں ان سے شادی کر رہا ہوں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اکثر کہتے بھی رہتے تھے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری فیملی والوں نے تم سے شادی کروا دی۔ یہ دونوں ان کے بچے ہیں، بہت پیارے سے بچے ہیں۔ ان خاتون کا نام ستارہ یاسین ہے، اور یہ یوٹیوبر بھی ہیں، اور بہت اچھی ویڈیوز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مردوں کو ہمارے معاشرے میں کچھ نہ کچھ ریزن مل جاتا ہے کہ وہ کسی سے افیئر چلا لیں، فلرٹ کر لیں، یا شادیاں کر لیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ جائز ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا انہوں نے صحیح سے ریڈ نہیں کیا، اسلام نے کیا حکم دیا ہے، اور کن کن وجوہات پہ ان کو دوسری شادی کرنے کا کہا ہے۔ خیر، مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے 4 شادیوں کی، لیکن کن وجوہات پہ آپ نے شادی کرنی ہے، وہ وجوہات بھی پوری کرنی ہوتی ہے، اور بال برابر بھی پھر آپ نے بیویوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی ہوتی۔ لیکن مرد جو ہے وہ اسلام کی دوسری چیزوں کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ اس بات کو ضرور پورا کرتے ہیں کہ دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ چھپ کے کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ بتا دیتے ہیں، یا ان کی شادی سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لڑکیوں کو یہ سہنا پڑتا ہے، کسی کو جہیز کے نام پر سہنا پڑتا ہے کہ تم جہیز میں کیا لائی اور کیا ہے، دیا ہی کیا ہے تمہارے ماں باپ نے جہیز میں تمہیں، اور اس پہ ساس سسر بھی اسے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور شوہر کا بھی دماغ خراب کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی سن کے، اگر اچھا ہوتا ہے شوہر تو وہ بھی سن کے کہتے ہیں نا، اگر پتھر پہ بھی پانی گرے تو سوراخ ہو جاتا ہے، تو بس وہی والی حالت ہو جاتی ہے۔ وہ سن کے مردوں کا بھی دماغ گھوم ہی جاتا ہے، وہ بھی انسان ہوتا ہے، جب وہ سنتا ہے کہ بھئی ماں بھی کہہ رہی ہے، رشتہ دار بھی کہہ رہے ہیں، دوسرے بھی کہہ رہے ہیں، اور تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے
وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بہک جاتا ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے واقعات سنے ہیں، بلکہ انہی کے پاس جا کے میں نے کمنٹ پڑھے تو ایک خاتون بتا رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے بھی دوسری شادی کر لی اور میری تو کوئی آمدنی بھی نہیں تھی اس وقت، لیکن خیر وہ الگ ہو گئیں اپنے شوہر سے۔ اس خاتون نے علیحدگی تو نہیں لی، وہ اپنے ہی گھر میں رہ رہی ہیں اور بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھئی میں علیحدہ نہیں ہو سکتی اپنے ہسبینڈ سے، کیونکہ بچے اٹیچ ہیں ان سے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ وہ انہوں نے سمجھداری کا کام کیا ہے کہ بچوں کی زندگی، اس کی زندگی تو ختم ہو گئی، عورت کی زندگی تو اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک فرمایا کہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس وقت جب حالت جنگ میں ہیں تو دوسری کنٹری سے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں پناہ لینے کے لیے، اور پھر ان کا کوئی گھر باہر نہیں رہتا، تو اس حالت میں شادی کر سکتے ہیں آپ، یا آپ کی بیوی بیمار ہے، یا آپ کی بیوی بے اولاد ہے، بچے نہیں ہو رہے، یا کوئی اور وجہ ہے، کوئی ایسا ریزن ہے کہ آپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہیں، تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن بلا ریزن کے، بلا وجہ شادی کرنا یہ ایک بہت دکھ کی بات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہمارے معاشرے میں لوگ نہیں سمجھتے۔ اب ان خاتون کا جو ہسبینڈ ہے وہ، اس کی آمدنی بھی اتنی نہیں ہے، وہ بیچاری اپنا یوٹیوب چلا رہی ہوں گی، اور پھر وہ آمدنی، وہ خوش تھی کہ آمدنی چلو اسٹارٹ ہوئی اس کی، یہ ہوئی، تو اب اس کو اس دکھ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کا اکیلے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ بات سارے مرد اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ساری خواتین بھی جانتی ہیں۔ میں یہ کہوں گی کہ خاتون ہی دوسری خاتون کا گھر اجاڑ دیتی ہے، اور وہ بالکل بھی نہیں سوچتی کہ اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے دوسری خاتون کو۔ اور اس میں ہماری خواتین کا بھی بہت زیادہ دخل ہے۔ وہ لوگ ہمارا معاشرہ چینج کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ فضول رسومات میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھو وہ گھر کی لڑکی اتنی دیر سے آئی ہے، وہ دیکھو وہ خاتون وہاں جا رہی ہے، وہ دیکھو وہ لڑکی کیا کر رہی ہے۔ یہ مرد نہیں کرتے باتیں، یہ وہ خود بھی پوائنٹ آؤٹ، کچھ خواتین کی بات کر رہی ہوں میں، سب خواتین کی نہیں، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی رہتی ہیں، پھر وہ گھر کے سامنے، مردوں کے سامنے بھی یہ بات کو ڈسکس کرتی ہیں، پھر ان کی توجہ اس طرف جاتی ہے، اور پھر ایک ایک اچھا صحت مند معاشرہ ڈیولپ نہیں ہو رہا، نہیں ہو پاتا۔ اس وجہ سے لوگ اور خواتین بہت ڈرتی ہیں ڈیورس سے، اور جب وہ بیوہ ہو جاتی ہے اس کی کوئی، یعنی کہ معاشرے میں پوزیشن بہت ویک ہو جاتی ہے۔ اسلام نے جو رائٹس دیے ہیں مردوں کو اور خواتین کو، وہ بہت پیارے، بہت اچھے رائٹس ہیں۔ وہ یہ باتیں وہ مرد نہیں سیکھ رہے۔ سعودیہ میں آپ دیکھیں، طلاق یافتہ اور بیوہ کی پہلے شادی کروائی جاتی ہے تیزی سے، اور اگر وہاں وہ مرد 4 شادیاں بھی کر رہے ہیں، 5 شادیاں بھی کر رہے ہیں، تو سب کو برابر کے حقوق دیتے ہیں سعودین، اور بچے انہی کی کسٹڈی میں رہتے ہیں۔ تو ہم لوگ اچھی چیزیں اڈاپٹ نہیں کر رہے، ہم لوگ جو فضول کی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور اس کو اپلائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی ایک صحت مند بیوی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور آپ پھر جا کے دوسری شادی کر لیں اور کسی عورت کا دل توڑ دیں، اس کا دل دکھا دیں بلا وجہ۔ اب وہ ریزن یہ دے رہے ہیں، ہر مرد کوئی نہ کوئی، ظاہر سی بات ہے، ریزن تو دے گا ہی، اور جیسا مفتی حضرات بھی کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنی بیوی کی برائی شروع کر دیتے ہیں کہ میری بیوی میں یہ خرابیاں ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہاں مجھے شادی کرنی ہے
اور میرا دل چاہ رہا ہے، یا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے ضرورت ہے، میں دوسری شادی کر رہا ہوں. اور میری پہلی بیوی بہت اچھی ہے، اس میں ایسی خرابی نہیں ہے یا ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. وہ یہ بھی نہیں کہتے، وہ الٹا الزام ڈال دیتے ہیں یعنی بیویوں پر کہ میری بیوی خراب ہے، اور یعنی کہ میں اسے چاہتا بھی نہیں تھا اور پھر میں شادی کرنا چاہتا ہوں. خیر ان کے جو کیس ہیں، جو خاتون کا میں نے بتایا، ان کے کیس میں وہ اپنی بیوی کو چاہتے ہیں اور اس کو تنگ بھی نہیں کرتے. لیکن خیر انہی کا کہنا ہے اس خاتون کا کہ وہ کبھی کبھی کہتے رہتے تھے کہ میری وجہ سے اس کی شادی نہیں ہوئی، یا میری فیانسی ہے ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی اور کہیں بھی نہیں ہو رہی، تو میں اس سے شادی کر لیتا ہوں. اور پھر انہوں نے نکاح کر لیا اور پھر اب شادی کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی ریزن ہی نہیں ہوا شادی کرنے کا، دوسری شادی کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا جوڑا بنایا ہے، تو شادی کا انتظام بھی وہی کریں گے. اور اس خاتون کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسی کے ہنستے کھیلتے گھر کو برباد کرنے کا حق نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ کسی کا دل بری طرح دکھا دیں یا کسی کے آنسوؤں پہ اپنا محل بنا کر بیٹھ جائیں. لیکن ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں اور پھر دوسری شادی بھی کر لیتی ہیں. خاتون ہی دوسری خاتون کو دکھ دے دیتی ہیں، اور پھر آگے چل کے ایسے کیسز میں یا تو بہت اچھا ہوتا ہے، یا پھر آپ کو تو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے جب دو خاتون ایک گھر میں رہتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے، گھر خراب ہوتا ہے. یہ ایسا ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شادی والے دن ہی دولہا کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری بیوی بالکل بھی تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی اور جچ نہیں رہی. ایسے واقعات میں نے بہت سنے ہیں اور دیکھے بھی ہیں، اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہی، یہ میں نے واقعی ریئلٹی میں دیکھے ہیں اور اپنے کانوں سے سنے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ 3-4 مہینے بعد ڈیورس ہو گئی ان لوگوں کی. یعنی کہ دولہے کو ایک دم آسمان پر چڑھا دیتے ہیں اور دلہن کو بالکل ایسے کہتے ہیں کہ یہ تو بس معمولی سی شکل کی ہے، بالکل بھی نہیں جچ رہی آپ کے ساتھ، یا اس کا رنگ اچھا نہیں ہے، یا وہ اس کی ہائٹ کو لے کے بولیں گے، یا کسی بھی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. پھر وہ لوگ یا تو اس کی عمر کو لے کے پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ بیچاری کا تو ڈر ڈر کے برا حال ہو جاتا ہے ساری زندگی. اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی نہیں ہے کہ ٹیسٹ ہوں گے تو دونوں مرد کا بھی ہوگا ٹیسٹ اور عورت کا بھی ہوگا. سیکنڈلی جو اہم بات ہے، بہت زیادہ اہم بات ہے، لڑکا اور لڑکی کا پیدا ہونا، بیٹا یا بیٹی کا پیدا ہونا، وہ پورا ٹوٹلی جو ہے مردوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس بات کو بھی میڈیا زیادہ نہیں بتاتا، جبکہ یہ سائنٹیفک طور سے ریسرچ میں آ چکا ہے کہ لڑکا یا لڑکی کا پیدا ہونا مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور عورت کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. اور ہمارے معاشرے میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو خواتین کو بار بار بولا جاتا ہے کہ اس نے بیٹیاں پیدا کی ہیں، اس نے بیٹیاں پیدا کی ہیں، بیٹا نہیں دیا، تم دوسری شادی کر لو، تیسری شادی کر لو. جبکہ بیٹا اور بیٹی کا پیدا ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مردوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس نے سائنس پڑھی ہوئی ہے اس کو اس بات کا بہت اچھے سے علم ہوگا کہ یہ بات میں نے کیوں کی ہے، اور وہ ریسرچ کر کے دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اگر میں اس پہ بات کروں گی تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ابھی یہ 14.5 منٹ کی ہو چکی ہے. اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو مجھے آپ سے کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی. فی الحال اتنا ہی، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اور پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں آپ لوگ، اور کمنٹ بھی کر دیا کریں. کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے آپ کے چینل پہ وزٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.